السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے ایمانی بھائیوں، ہم نے قرآن کی 2 آیتیں پڑھی ہیں جس میں اللہ تبارک تعالی کا ارشاد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سارا دار و مدار ہماری اور آپ کی نیتوں پر رکھا ہے۔ جیسا ہم دل میں نیت کریں گے ویسے ہی ہم کو ثواب ملے گا، اور اگر ہماری نیت کچھ اور ہوگی یا نیت ہی نہیں ہوگی تو پھر ہمارا محنت کرنا، پیسہ لگانا، وقت لگانا، ساری کی ساری چیزیں ضائع اور بیکار ہوں گی۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ تاریخ گواہ ہے، دنیا کی بھی مثال ہے کہ جو جتنی محنت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ دنیا میں ترقی کرتا ہے، اور جتنی پریشانیاں اٹھاتا ہے اس کے بعد وہ آرام اٹھاتا ہے۔ قرآن نے اس کو یوں فرمایا ہے، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوگی۔ میرے بھائیوں دوستوں، اسی طریقے سے دنیا میں تمام انسانوں میں، تمام جناتوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں برداشت کی ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ ہے انبیاء علیہ السلام۔ ان سے زیادہ دنیا میں کوئی تکلیفیں نہیں اٹھایا، اور سوچنا بھی جرم ہے۔ کوئی اگر یہ سوچے کہ ہم ان سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، ان سے زیادہ ہم تکلیف برداشت کر لیں گے، تو یہ بالکل سراسر غلط ہوگا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، جیسے کہ دنیا میں ہم محنت کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ پاتے ہیں، اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام نے صرف اور صرف ان کی نظر، ان کی نیت، ان کی سوچ آخرت کی ہوتی ہے، اور اسی لیے انہوں نے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ چہیتے اور محبوب انبیاء علیہ السلام ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، جیسا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں قرآن کے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میرا مرنا، جینا، میری قربانی، سب کچھ دنیا میں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں یوں کہا گیا وما خلقت الجن
والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس چیز کو سب سے زیادہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی سمجھنے والا ہے اس قرآن کی آیت کو، وہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، پھر تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اور پھر ہم سب۔ تو میرے بھائیوں دوستو، انہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں دو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ان دونوں کا نتیجہ ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا کیا، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، وراثت کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، اور اپنے آپ کی بھی قربانی دے دی اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی ادا، ان کی سنت کو تا قیامت تک زندہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تمام مسلمان عطا کیے، دو خوشی عطا کی۔ دونوں خوشی میں کہیں نہ کہیں انبیاء علیہ کی قربانیاں ہیں، اور پھر ہماری نیتوں کے اوپر پھل ہے۔ پہلا تحفہ، پہلی خوشی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دی وہ عید الفطر کی دی۔ کیسے دی؟ ہم تمام نے روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کی، اور تراویح کی پابندی کی، سب سے اخیر میں کیا کیا؟ صدقۃ الفطر ادا کیا۔ اپنے غریبوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عید الفطر کے نام سے خوشی دے دی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ تمام مسلمانوں نے کیا کیا؟ سفر کی صعوبتوں، پریشانیوں کو اٹھایا، حج بیت اللہ شریف کو ادا کیا، اپنے خون اور پسینے کی کمائی کو لگایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوا، اور پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ تمہیں ہم جو ہے قربانی کے ذریعے سے تحفہ دیں گے تاکہ تمام مسلمان یکجو ہو کر، اکٹھا ہو کر خوشی منائیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اور انبیاء کا امتحان بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے بتایا نا کہ سوچنا بھی جرم ہے۔ ہمارے آپ کے لیے اتنا مشکل امتحان ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اپنے ایسے باپ کے وہاں پیدا ہوئے جو باپ مشرک تھے، جو باپ بتوں کو خود بناتے تھے، اور پھر جو ہے ان کو بیچا کرتے تھے، انہی کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا؟ سب سے پہلے باپ سے مقابلہ کرنے کو کہا، باپ کو دعوت دینے کو کہا کہ اے ابراہیم تم سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے باپ کو اللہ کی دعوت دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب باپ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے ابا جان، تم کن کی عبادت کرتے ہو اور کن کو بناتے ہو، اور جن کو تم بناتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، یا جنہیں تم بیچتے ہو،
یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے آپ ان کی بغیر ضرورت کے آپ ان کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کی پوجا کرتے ہیں اور انہی کو بیچتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا بیٹے کو کہ اے بیٹا، اگر تم یوں ہی سوالات کرتے رہے اور یوں ہی ہمارے باپ داداؤں کے دین کو غلط بتاتے رہے تو ہم کیا کریں گے؟ تمہیں سنسار کر دیں گے، تمہیں سنسار کر دیں گے اور تمہیں اپنے گھر سے محروم کر دیں گے، وراثت سے محروم کر دیں گے، خاندان سے محروم کر دیں گے، گاؤں سے محروم کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دیکھو کتنا مشکل پرچہ آ گیا۔ اب کیا ہے، انہوں نے کیسے جواب دیا؟ کہا کہ میں آپ کے محروم کرنے سے پہلے، وراثت سے محروم کرنے سے پہلے، خاندان سے وراثت سے محروم کرنے سے پہلے ہم جا رہے ہیں، آپ کے بھگانے سے پہلے ہی جا رہا ہوں، اور میں اپنے خدا سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو ایمان کی توفیق دے۔ وہ اللہ جو بہت رحم کرنے والا ہے اور وہ رحم کرے گا، اور امید ہے کہ آپ کو ایمان کی توفیق بھی دے گا۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں گے کیونکہ آپ نے ہماری پرورش کی، آپ نے ہمیں دیکھا بالا، اور اب آپ کے ہم واسطے سے نکل لیں اور اللہ کے واسطے میں جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، آپ سوچیں، اندازہ کریے کہ باپ بھی چھوٹ رہا ہے، گھر بھی چھوٹ رہا ہے، گاؤں بھی چھوٹ رہا ہے، خاندان بھی چھوٹ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں نہیں پرواہ ہے؟ صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی چل دیے۔ اس کے بعد میں دھیرے دھیرے عمر بھی بڑھتی رہی، 80 برس کی عمر ہو گئی۔ ایک بار انہوں نے، ان کے دل میں خیال آیا، سوچا، غور کیا کہ ہمارے یہاں کوئی بیٹا ہونا چاہیے، کوئی اولاد ہونا چاہیے جو ہماری بات دور سنبھالے، ہمارے بڑھاپے کا مضبوط سہارا بنے، ہمارے مشن کو آگے لے جائے، ہمارے دین کو چراغ کو روشن کرے۔ انہوں نے، ان کے دل میں یہ بات آئی، اور نبی جو ہے نا امید نہیں ہوتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے پروردگار، اے کائنات کے چلانے والے، اے رب جلال، میری جھولی خالی، میرا مضبوط سہارا کوئی نہیں، میرے باپ میرے بڑھاپے کا سہارا نہیں، ہمیں ایک نیک فرزند توفیق عطا دے دے، ہمیں ایک نیک صالح لڑکا دے دے تاکہ وہ ہماری بات ڈور سنبھال سکے، ہمارے باپ ہمارے مشن کو آگے لے کے چل سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول کر لی، اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول کر لی، اور یہ اعلان کیا اللہ نے، کیا ابراہیم تم نے صرف نیک اولاد مانگی تھی نا، صالح اولاد مانگی تھی نا، ہم اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں گے؟ بردبار، برداشت کرنے والا، مشقتوں کو اٹھانے والا، یعنی رحم دل، اور ایسا لڑکا تمہیں دیں گے جو امتحان پر امتحان دے سکے۔ میرے بھائیوں دوستوں، لڑکا ہو گیا، پیدا ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں دھیرے دھیرے لڑکا تھوڑا سے بڑا ہونے لگا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان کیا، یعنی ابراہیم کو حکم دیا، کیا ابراہیم، جو تمہارے یہاں بچہ ہے نا، اس بچے کو اور اپنی بیوی کو ایک ایسے بے آب گیا وادی میں چھوڑ آؤ جہاں نہ گھاس ہو، جہاں نہ کوئی سایہ ہو، نہ کوئی پانی ہو، نہ کوئی کھانا ہو، کسی طریقے کا کوئی انتظام وہاں نہ ہو، چٹیل میدان۔ میرے بھائیوں دوستوں، ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ دوسرا امتحان آیا ہے، یہ دوسرا پرچہ ہے، اور اس میں بھی ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھنا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ
اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو لے کر چل دیے۔ میرے بھائیو دوستو، ذرا سوچو، غور کرو کہ ہمارے آپ کے بھی بچے ہوتے ہیں، ہمارے آپ کے گھر میں بھی بیوی ہیں، کس طرح سے ہم محبت کرتے ہیں، کیسے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کی کوشش کرتے ہیں کیسے ان کو آرام ملے، کیسے